پہلے تو یہ ایک کنسنسس موجود ہے پورے ملک کے اندر، جب بھی ہم بھی بات کرتے رہے تو یہ کنسنسس تو موجود ہے کہ یس، ایک نئے ڈیفیمیشن لا کی اہمیت جو ہے وہ اس کا اندازہ سب کو ہے. ایک نیا ڈیفیمیشن لا آنا چاہیے، بیکاز جو پہلا 2002 کا ڈیفیمیشن کا جو ایکٹ ہے وہ ماشاءاللہ اتنا جو ہے وہ اس کے اوپر اس کی امپلیمنٹیشن نکال کے دیکھیں کہ آج تک نوٹس سے آگے وہ کبھی جو ہے وہ اس ایکٹ کے اوپر کبھی امپلیمنٹیشن نہیں ہوا. نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا. اچھا، ہمارے لا کے اندر نوٹس کی بھی بہت ساری 5-6 قسم کی سٹیجز ہوتی ہیں. نوٹس جاری ہوگا، پھر وہ اخبار میں جائے گا، اخبار اشتہار ہوگا، پھر وہ چسپاندگی ہوگی، پھر وہ خود جو ہے وہ بائی ہینڈ ڈیلیور ہو کے آئے گا، پھر اس کی جو ہے وہ ریسیٹ ہوگی، اور پھر ریسیٹ گواچ جائے گی تو پھر آپ ڈھونڈتے پھریں گے کہ میری ڈیفیمیشن کہاں گئی. تو یہ تمام جو پرانا ڈیفیمیشن لا ہے وہ کبھی نوٹس کی سٹیج سے آگے ہی نہیں گیا. اس کے اندر بہت ساری بڑی بڑی اگزامپلس بھی ہیں، جس کے اندر شہباز شریف صاحب کو اگر آپ کو یاد ہو، ان کو ایک الزام لگایا گیا تھا کہ جی پناما کیس میں ایک وہ جو بدنام زمانہ جھوٹا آدمی اس وقت جیل میں ہے، اس نے کہا کہ جی وہ جو ہے نا وہ بھجوایا تھا کہ جی 10 ارب روپے لے لو، پناما سے پیچھے ہٹ جاؤ. آج تک اس کیس کے اندر نہ اس شخص نے نہ اس کے کسی وکیل نے جواب تک دینا مناسب نہیں سمجھا. اس کے بعد خواجہ آصف صاحب کا ایک کیس ہے جس کے اندر خواجہ صاحب نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر یہ بتایا اور یہ بات ایکسیپٹ کی گئی کہ ہاں شوکت خانم کے پیسوں سے ٹریڈنگ ہوتی رہی، شوکت خانم کے نام پر آف شور کمپنی بنی، اور آف شور کمپنی جو ہے اس کو ریئل اسٹیٹ کی آف شور کمپنی تھی اور وہ کاروبار کرتی رہی. اس کے اوپر بھی آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی. تو یہ بات تو ایک سیٹلڈ فیکٹ ہے کہ ایک نئے ڈیفیمیشن لا کی ضرورت ہے، اور ایسا لا ہو جس کے اندر یہ سب سے بڑی بات جو ایک میں خوشخبری ہے جو میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں، اس نئے ڈیفیمیشن لا کے اندر پولیس کا، کسی جیل کا، کسی گرفتاری کا، کسی قسم کا کوئی بھی اس کے اندر کوئی کردار نہیں ہے. یہ ٹوٹل ایک سول سوٹ ہے اور سول سوٹ کی طرح یہ ٹریٹ ہوگا. جو کرمنل اس کی جو سائیڈ ہے، وہ پہلا جو ڈیفیمیشن ایکٹ ہے جو کبھی امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتا وہ اس کو دیکھتا تھا. یہ سول سوٹ ہے جو ایک ٹریبیونل کے ذریعے جو ہے وہ اس کے اندر جو اگریوڈ آدمی ہے، جو کمپلیننٹ ہے، وہ اپنی جو ہے وہ لے کے جائے گا گزارش. وہ کہے گا کہ جی مجھے یہ میری حد تک ہوئی ہے، یہ میرے پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ٹریبیونل کے جو جج صاحب ہیں وہ نوٹس جاری کریں گے. اور وہ نوٹس جو ہے نا وہ جو 5+1 جو ہمارا ہوتا تھا کہ 5 وہ جو پہلی ہے وہ چسپاندگی اور خود دے کے آنا ہے اور وہ چھاپنا ہے، وہ سب کے ساتھ ساتھ ایک ایکسٹرا اس کو ایڈ کیا گیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ جس فورم کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، جس بھی میڈیم کے اوپر وہاں پر یہ ٹویٹ کی گئی ہوگی، فیس بک پوسٹ کی گئی ہوگی، کوئی ولاگ ہوگا، اس کے اوپر جو ہے یہ نوٹس ان کو اس میڈیم کے اوپر جو ہے وہ دیا جائے گا، اور یہ ایک ہی پیشی کے اندر ہوگا. اس کے اوپر سب سے بڑی بات جو اس ایکٹ کے اندر ہے کہ یہ ایک ٹرانسپیرنٹ، سپیڈی اور ٹائملی ایک ٹائم فریم کے ساتھ اس پورے ایکٹ کو چلنا ہے. نہ اذیت برداشت کرنی پڑے گی اس ایگریوڈ آدمی کو جس کا پرابلم ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، نہ کسی دوسرے فریق کو جس کے اوپر الزام لگایا اس کو بھی کوئی لمبے چوڑے جو ہے وہ چکر لگانے کی ضرورت ہوگی. اس کے اندر جو پہلا جو پچھلا لا تھا اس میں تو ہوتا یہ تھا کہ جو ہے وہ نوٹس ہوا تو اول تو کسی نے جواب ہی نہیں دینا، اور اگر کسی نے جواب دیا تو ایک وکیل صاحب آئیں گے، وہ کہیں گے جی ہاں جی میں آیا ہوں جی، ذرا نوٹس دکھا دیں مجھے. کہاں ہے؟ اچھا جی اگلی ڈیٹ کے اوپر میں آؤں گا تو آ کے میں آپ کو جو ہے وہ جو ہے وکالت نامہ جمع کرا دوں گا. پھر جب وہ وکالت نامہ جمع کرائیں گے تو ساتھ وہ کہیں گے جی میں مہینے کی بعد کی ڈیٹ دے دیں، میں ذرا جو ہے نا وہ اس کی تیاری کر لوں. اور وہ دن پھر کبھی نہیں آتا کہ جس کے اوپر تو اس کو جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ اسی ایک ڈیٹ کے اندر یہ تمام نوٹسز جو ہیں یہ سرو ہو جائیں گے، اور یہ پریزیوم کیا جائے گا اور یہ بات جو ہے یہ انڈرسٹوڈ ہوگی کہ یہ جو نوٹس ہے یہ سرکولیٹ ہو گیا ہے، اور ایک بھی جگہ پر جہاں پر اس کی پبلسٹی کی گئی تھی وہاں پر اس نوٹس کو انٹرٹین کیا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ نوٹس کے بعد جو ٹائم لائن ہے وہ سٹارٹ ہوگی. اب اس میں جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جج صاحب جو ہے وہ جو بھی ٹریبیونل کے جج صاحب ہوں گے وہ جس شخص کے اوپر الزام لگے گا اس کو وہ کہیں گے کہ بھائی آپ کے پاس 21 دن کی مہلت ہے، 21 دن کے اندر اپنی مرضی کی 3 تاریخیں لے لیں.
آپ خود تاریخ دیں، یہ پہلی دفعہ ہوگا کسی قانون کے اندر، جج تاریخ نہیں دے گا، جج کہے گا جی آپ تاریخ دے دیں، آپ 21 دنوں کے اندر 3 پیشیاں ہونی ہیں، ان 3 پیشیوں کی تاریخیں آپ بتا دیں، اور وہ جو ہے وہ تاریخیں ہمیں جو ہے وہ وکیل صاحب جو ہے بتا دیں گے، اور اگر وکیل صاحب نہیں بتاتے یا وہ شخص خود جو ہے اگر وہ نہیں بتاتا، پھر جج صاحب جو ہے وہ 21 دنوں کے اندر کی 3 تاریخیں اسی جو ہے وہ نوٹس کے بعد وہ 3 تاریخیں ان کو دے دیں گے کہ یہ آپ کی تاریخیں ہیں، اس کے اوپر آپ نے تشریف لا کر جو ہے وہ آپ نے اپنا جواب جمع کرانا ہے، اور یہ جواب جو ہے یہ جو پہلا نوٹس ہے اس کے اوپر جو اگریوڈ آدمی کا وکیل ہے وہ اپنا حق دفاع مقدمہ، اس کو کہتے ہیں لیگل زبان میں، وہ اپنا حق دفاع مقدمہ اپلائی کرے گا کہ جی میں اس کے اندر اپنے مقدمے کا دفاع کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی نہیں دفاع کرنا چاہتا وہ اس کی مرضی ہوگی، اور اگر کوئی دفاع کرنا چاہتا ہے تو وہ کہے گا کہ جی میں حق دفاع مقدمہ میں اس میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، جس کے بعد اس کو پھر 3 ڈیٹس جو ہے وہ اس کو بتانی ہوں گی کہ جی میں یہ 3 ڈیٹس دے رہا ہوں۔ 3 جو ڈیٹس ہیں اس کو پورا ہونے کے بعد ایک 3 ملین کی ایک ڈگری جو ہے وہ اگر وہ ثابت ہو جاتی ہے تو اس شخص کے خلاف 3 ملین کی ایک ڈگری جو ہے وہ جاری کر دی جائے گی، اور وہ 3 ملین کی ڈگری جو ہے وہ اس کے اندر اس کو یعنی ہرجانہ دینا ہے، اس کو کوئی پولیس کے پاس نہیں جانا، اس کے اوپر کوئی گرفتاری نہیں ہو رہی، اس کو ہرجانہ دینا ہے جو اس نے حتیٰ کہ عزت کسی شخص کی ہے، اور 7 دن جو ہے وہ اس کے بعد دیے جائیں گے اس کو، جو جسٹ آف ایویڈنس جو اس نے دیا ہے اس کو جو ہے وہ دیکھنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیفیمیشن لا ہے پچھلا والا وہ جو ہے وہ کرمنل سائٹ کو دیکھے گا، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں جی مجھے اس کی کرمنل سائٹ پہ اپلائی کرنا ہے وہ ادھر جا سکتا ہے، لیکن یہ سول جو ہے نوعیت کے مقدمات ہوں گے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں سمجھتی ہوں کہ جی میری حد تک جو ہے وہ زیادہ ہوئی ہے، میری توہین، میری فیملی کی توہین وہ زیادہ ہوئی ہے، اور میں 3 ملین جو ہے وہ میرے لیے جسٹیفائڈ نہیں ہے، پھر مجھے موقع دیا جائے گا کہ میں ثابت کروں کہ میری حد تک جو ہے وہ جس پلیٹ فارم کے اوپر ہوئی یا جو حد تک میری کی گئی ہے وہ اس کو وہ 3 ملین سے زیادہ کی جو ہے اس پہ ڈیمیجز جو ہے وہ بنتے ہیں، پھر وہ مجھے ثابت کرنا ہوگا، پھر میں اس کے اوپر کورٹ کے اندر میں اپنے وکیل صاحب کے ذریعے جو ہے وہ اس کو جو ہے اس کو آگے لے کے چلوں گی۔ بہت سارے میں نے جو چیزیں دیکھی اس کے اندر ایک میں جو ہماری مختلف ذمہ دار ہماری صحافی برادری کے لوگ ہیں ان کا جو ایک آدھا میں نے وہ دیکھا، وہ تو خیر تھا ہی کہ ڈریکونین ہے، وہ مطلب یہ ہو گیا، اظہار رائے پہ جو ہے پابندی لگا دی، لیکن اس کے اوپر ایک آبجیکشن جو کیا گیا وہ یہ تھا کہ جی سب جوڈس معاملات پہ جو ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، تو سب جوڈس معاملات پہ تو ایسے بھی بولنے کی اجازت نہیں ہوتی، پوری دنیا میں بھی کہیں نہیں ہوتی، ہمارے ملک میں بھی نہیں ہوتی، اور یہ مجھے ہی کیا یہ خود عدالتیں جو ہیں وہ اس کو میک شور کرتی ہیں کہ سب جوڈس معاملات کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں ہو سکتی، تو اس کے اوپر صرف ایک یہ اعتراض جو ہے وہ مجھے سننے کو ملا، اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی تمام بل کے اوپر شاید کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا، اس کی جو ٹوٹل ڈیوریشن ہے وہ 180 ڈیز ہے، اس 180 ڈیز کے اندر اس پوری پروسیڈنگز کو کمپلیٹ ہونا ہے، اور جو میں نے آپ کو پوری ٹائم ڈیوریشن کے ساتھ بتایا جو 21 دن کی وہ ہے، پھر پہلے نوٹس ہوا ہے، یہ تمام 138 سے 139 دن بنتے ہیں، اس کے بعد بھی جج صاحب کے پاس 30 دن ایکسٹرا بھی ہوں گے کہ اگر وہ ایکسٹرا دن جو ہے اس کے اوپر کسی چیز کے اوپر وہ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، بہرحال 180 ڈیز کے اندر اندر ان کو اس پوری پروسیڈنگز کو جو ہے وہ ختم کرنا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک اور اعتراض اس حوالے سے مجھے دیکھنے کو سننے کو ملا وہ یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل آفیسز ہیں ان کو جو ہے وہ کوئی لبرٹی دی گئی ہے، کانسٹیٹیوشنل آفیسز جو ہیں ان کو ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب جو ہے وہ ٹریبیونل کی شکل اختیار کریں گے، اور وہ اگر ڈیفیمیشن کسی کانسٹیٹیوشنل آفس کی باقاعدہ پوری ڈیفینیشن جو ہے وہ دے دی گئی ہے، اس کے اندر ہمارے تمام اداروں کے جو ہے سربراہان ہیں وہ ہیں، اس کے اندر پی ایم اور سی ایم ہو سکتے ہیں، یہ تمام لوگ ان کی ڈیفینیشن جو ہے وہ لا کے اندر دی گئی ہے، اور اس کے اندر یہ اعتراض مجھے سننے کو ملا، میں اعتراض پہلے بتا رہی ہوں چونکہ آپ کو سوال کرنے میں آسانی ہو، اعتراض یہ سننے کو ملا کہ جی یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ کچھ سیف گارڈ کیا جا رہا ہے یہ وہ، تو میں گزارش یہ کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے اندر ابھی بھی جو مروجہ قوانین ہیں اس کے اندر جو ٹریبیونلز ہوتے ہیں ان کی ایک حد ہوتی ہے، خاص طور پہ بینکنگ لاز جو ہے اس کے اندر بھی ایگزامپل دے سکتی ہوں آپ کو، بینکنگ لاز میں بھی اگر 10 کروڑ سے اوپر کی کوئی ڈگری ہے تو اس کو پھر ٹریبیونل کے جج کی بجائے ہائی کورٹ کے جج صاحب سنتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چونکہ کنسلٹیشن کے ساتھ ہائی کورٹ کے جج صاحب جو ہمارے چیف جسٹس ہیں ان کی کنسلٹیشن کے ساتھ یہ جو ٹریبیونل ہے
اس کو اپوائنٹ ہونا ہے، تو جو اپوائنٹنگ اور ریموول کی اتھارٹی ہے، اگر وہی اپنا مقدمہ لے کے جائے تو اس کے پاس یہ ویسے ہی انجسٹیفائڈ ہوگا کہ جس نے اپوائنٹ کرنا ہے، جس نے اس کو جو ہے وہ نکالنا ہے، اسی کو جو ہے وہ اس کے اوپر یہ پریشر ڈالا جائے کہ وہ جو ہے اس کا مقدمہ سنیں. اس کو اس لیے اور ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے یہ جو ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب ہیں ان کو ٹریبیونل کا جو ہے وہ درجہ جو ہے وہ دیا جائے گا. اس کے اندر آخری جو میں بات گزارش کرنا چاہتی ہوں، چیف منسٹر صاحبہ کی بہت کلیئر انسٹرکشنز ہیں اس حوالے سے. ہمارا جو اسمبلی کا پروسیس ہے وہ تو غالباً آج شاید پورا ہو رہا تھا، لیکن چیف منسٹر صاحبہ کی یہ ہدایت ہے کہ تمام تر لوگوں کو لیے یہ اوپن فورم چھوڑا جائے. سنڈے تک ہم اس کو جو ہے اس کی منظوری کو پینڈ کر رہے ہیں. سنڈے تک جو بھی صحافتی تنظیمیں، جو بھی عام شہری، جو بھی کوئی شخص اس کے بارے میں پڑھنے کے بعد، میری صرف ایک گزارش ہوگی، اس کو پڑھنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد جو آپ کی تنقید ہے وہ سراخوں پر ہم اس کو سننے کے لیے، ہم اس میں تصحیح کرنے کے لیے، ہم اس کو امینڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. سنڈے تک ڈی جی پی آر کے اندر، میرے پاس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں کہیں پر بھی ریٹن میری گزارش ہوگی کہ ایسے ہی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں، ریٹن ایک شک کے بارے میں کہ جی یہ شک جو ہے یہ غلط ہے، اس شک کے اوپر جو ہے یہ غلط استعمال ہو سکتی ہے، یا یہ شک کے اوپر ہمیں اعتراض ہے، اس کے اوپر ہم گفتگو کر سکتے ہیں. اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ کا حکم ہے کہ اس کے اوپر بات ہو جائے. اور نہ ہمیں کوئی جلدی ہے، نہ ہمارا کوئی سیاسی موٹیو ہے، نہ ہم اس کو کسی سیاسی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ جو لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا اور ایک فن کے لیے، ایک کسی کی تضحیق کرنے کے لیے، اور ہمارے ملک میں آج کل تضحیق جو ہے وہ شوق کے لیے ہوتی ہے. تضحیق جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے دوسرے کو برا ثابت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور یہ جو پوری دنیا کے اندر ڈیفیمیشن لاز موجود بھی ہیں. ایک ایگزامپل اتنی کہہ سکتی ہوں کہ آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ملک میں چلنی بہت آسان ہے، ہمارے ملک میں بہت دڑ چلتی ہیں، لیکن باہر کے ملکوں میں وہی خبر نہیں چلتی، وہ نہیں چلائی جاتی. اس کی ریزن ہے بیکاز وہاں پر ڈیفیمیشن لاز اسٹرانگ ہے، وہاں پر جواب دینا پڑتا ہے، وہاں پر جو ہے وہ ثابت کرنا پڑتا ہے. اس لیے بہت سارے جو ہمارے جو خبریں ہوتی ہیں وہ وہاں نہیں چلتی ہیں دوسرے ملکوں کے اندر، بیکاز وہاں پر. تو یہاں پر بھی ہمیں لیٹس میک اے گڈ سوسائٹی، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی عزت کر کے آگے بڑھتے ہیں. آپ میری عزت کریں، میں آپ کی عزت کروں. آپ جو آپ کا کام ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہمارے جرنلسٹ ہیں، جو خاص طور پر آپ سب لوگ جو بیٹھے ہیں، آپ میں سے کتنوں کو کبھی ہتک ذکر نوٹس ملا ہوگا؟ کبھی نہیں. بیکاز آپ لوگ پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، آپ لوگ اپنے کام سے، آپ کو اپنے کام کا پتہ ہے، پھر آپ کی بہت ساری ایڈیٹوریل بھی، آپ کی بہت ساری جو ہے وہ جورسڈکشنز ہوتی ہیں، بہت سارے آپ کے اوپر چیکس اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام چیزیں آگے جاتی ہیں. سو اس لیے یہ جن کا تو ایجنڈا ہے، جن کا کام ہی یہ ہے کہ ان کو ڈالر کمانے ہیں دوسرے کی بے عزتی کر کے، اور گھر بیٹھ کے ایک سٹوری بنا کے اس کے اوپر پھر لہک کے چہک کے بات کر کے یا ٹویٹس کر کے ان کا مسئلہ ہو سکتا ہے. یہ عام پروفیشنل صحافی کو اس ایکٹ سے نہ کوئی تکلیف ہے، نہ ہو سکتی ہے، اور نہ ہم اس حکومت کے ہوتے ہوئے، چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. ہاں، ان لوگوں کے لیے پرابلم ہے جو خود ہی عدالت ہے، خود ہی جو ہے وہ دوسرے کو مجرم بنا دیتے ہیں، خود ہی وہ گواہ بھی بن جاتے ہیں، اور خود ہی جو ہے وہ آپ نے سنا ہے نا، میں وہاں بیٹھا تھا، میں نے وہاں یہ سنا تو بس اس کے بعد میں نے آپ کو سنا دیا. اب آپ ڈھونڈتے رہیں کہ بھائی وہ تم نے کس سے سنا تھا، وہ بھی وہ جو جھوٹا بدنام زمانہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کی کئی جھوٹ ہے. وہ 35 پنکچر اردو بازار کے، وہ میرے کان میں انہوں نے پھر کہا، انہوں نے کہا میرے کان میں کسی نے کہہ دیا تھا تو میں نے کہہ دیا. یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں چلے گا کہ میرے کان میں کسی نے پھونک ماری تھی اور اس کے بعد میں نے اس کے اوپر پوری 123 دن کی کیمپین چلائی اور پورے ملک کو میں نے ہاسٹیج بنا دیا. لیکن اس کے بعد جب آپ سے پوچھا گیا کہ اس کو وہ ثبوت دے دو، ان کا میرے کان میں کسی نے کہا تھا اس لیے میں نے کہہ دیا. تو جو جھوٹ بول رہا ہے، جو ایجنڈا بیسڈ ہے، جس کا کام ہی لوگوں کی تضحیق کرنا ہے، اس کو جو ہے اس لا کے ذریعے کو ڈرنے کی ضرورت ہے. جو عام آدمی ہے اور عام شہری اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. یہ سیاستدانوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہر ایک عام شہری کے لیے ہے جس کی تضحیق کی جائے، جس کے گھر کی فیملی کی عورتوں کو، جس کو بلیک میل کیا جائے اپنے مقاصد کے لیے. یہ اس کے لیے ہے. اور میں پھر اینڈ پہ یہ گزارش کروں گی کہ حکومت جو ہے، چیف منسٹر صاحبہ کی جو ہدایت ہے
کہ ہم تمام صحافتی اداروں سے بھی ہم سب سے جو ہے وہ کنسلٹیشنز کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے لیے کل ایک میٹنگ بھی بلائی جا سکتی ہے. ہم دوبارہ بیٹھ جائیں گے اور بیٹھ کر اس کو شک وائز پڑھ لیں گے. جیسے میں نے کوشش کی کہ میں اس کو آسان الفاظ میں آپ تک بھی اور عوام تک بھی پہنچا سکوں, تو ہم اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے اوپر جو بھی آپ کی سجیشن ہے اس کو ہم لے بھی سکتے ہیں, اس کے اندر ہم تصحیح بھی کر سکتے ہیں, لیکن برائے مہربانی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں. پاکستان کے اندر ڈیفیمیشن کو جو لا ہے اس کو سٹرونگ کرنے کی. اور یہ بات, اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہاں نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ڈیفیمیشن لا کی ضرورت ضرور ہے, لیکن اگر ڈیفیمیشن لا لائیں گے تو ہم نے بغیر پڑھے کہہ دینا ہے کہ یہ لا ٹھیک نہیں ہے, یہ اظہار رائے پہ جو ہے پابندی ہے. اظہار رائے پہ کوئی پابندی نہ لگا سکتا ہے نہ ہوگی, لیکن اظہار رائے کی آڑ میں کسی کی عزت اچھالنا, کسی کی پگڑی اچھالنا اور اس کے اوپر پیسے کمانا, یہ جو ہے یہ نہیں چلے گا, یہ نہیں ہو سکتا. بہت بہت شکریہ جی, میں حاضر ہوں سوالات کے لیے. باری 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 اس میں تھوڑی سی رہنمائی کرتے ہیں کہ جو ٹریبونلز بننے ہیں جی, اس کی فارمیٹ کیا ہوگی, ٹریبونل کون بنائے گا, اگر اسے حکومت وقت بنائے گی یا چیف منسٹر یا پھر اس کا نامنی بنائے گا, تو کیا ہمیں ہی ایک تاثر ہے کہ یہ سوشل میڈیا سے خوفزدہ ہو کر حکومت بل لا رہی ہے. کیا مجھے نہیں معلوم ابھی کہ ٹریبونلز کس طرح بننے ہیں, کیا یہ مناسب ہوگا کہ پارلیمنٹ میں کوئی ایک ایسی کمیٹی بنے جو ٹریبونلز کے قائم کرے, تاکہ وہ ٹریبونل میں بیٹھا ہوا جج آپ کا ساری زندگی کے لیے احسان مند نہ ہو کہ وہ آپ کے ہی کیسوں میں حکومت کو ہی فیور دے گا یا حکومت سے ریلیٹڈ لوگوں کو. دیکھیے پہلی تو بات یہ تصحیح فرما لیں کہ کوئی سوشل میڈیا سے ڈرا ہوا نہیں ہے, لیکن سوشل میڈیا پہ بدتمیزی, سوشل میڈیا پہ حد تک, سوشل میڈیا پہ الزامات پہ بالکل کنسرن ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مریم نواز کی جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کی ایک بے تکی خبر جو ہے وہ کوئی جاری کر دے اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ میں سارا دن صرف یہی جواب دیتا رہوں کہ بھائی یہ خبر نہیں ہے, بھائی ایسا نہیں ہوا. وہ پہلی دفعہ جو ہے وہ ٹائر بدل دیے گئے, ایسا نہیں ہے بھائی, وہ اس کو اوپر جو ہے وہ ٹائر ہر سال بدلے جاتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے ڈرنے ورنے کی بات نہیں ہے, لیکن دنیا کے اندر سوشل میڈیا ہر جگہ ہے, ہر ملک کے اندر سوشل میڈیا کے بھی اپنے قوانین ہیں, اور سوشل میڈیا کو بھی جو ہے وہ تہذیب کے ساتھ, تمیز کے ساتھ, اور جو ہے وہ سنی سنائی بات کے اوپر, جیسے میں نے کہا میں نے سن لیا تھا, مجھے کسی نے کہہ دیا, مجھے رات کو خواب آ گیا تھا, میں نے جو ہے وہ میرا آج دل کر گیا ہے کہ میں نے فلانے کی آج بےزتی کرنی ہے, میں نے, یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں چل سکتا. ٹریبیونل کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ جیسے پورے ملک کے اندر مروجہ قانون ہے کہ جو چیف جسٹس ہوتے ہیں کنسرنڈ ہائی کورٹ کے, وہ جو ہے ود کنسلٹیشن آف دا گورنمنٹ, اور آج تک یہ جتنے بھی ٹریبیونلز بنتے ہیں انصاری صاحب, وہ انوائرمنٹ کے ٹریبیونل سے لے کر جو ہمارے بینکنگ کوڈ کے ٹریبیونل سے لے کر انسداد دہشت گردی کے ٹریبیونل تک سیم وہی طریقہ اس کے اندر بھی اڈاپٹ کیا گیا ہے. تو پھر یا تو یہ کہہ دیں وہ سب طریقہ کار بھی غلط ہیں, اور وہاں پر جو ہے تو یہ اس کو صرف اس کو پن پوائنٹ کر دینا کہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ جج صاحب جو ہیں ان کا پرفارمنس ایویلویشن ہوگی, اور ان کی پرفارمنس ایویلویشن کیا ہے کہ ان کو دن میں صرف 2 کیس سننے ہیں, صرف دن میں 2 کیس سننے ہوں گے جج صاحب کو, ان کے پاس پورا ٹائم ہوگا. ابھی جو ڈیفیمیشن کے کیسز کی یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ وہ اس لیے بھی آگے پرسو نہیں ہو پاتے بیکاز وہ سیشن جج کے پاس جو ہے یا ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہیں ان کے پاس یہ کیسز جاتے ہیں, ان کے پاس 250-300 کا اتنا بڑا پلندہ ہوتا ہے, اس کے اندر ان کے مرڈر کے کیس بھی ہیں, ان کے پاس ریپ کے کیسز بھی ہیں, ان کے پاس اغوا کے کیسز بھی ہیں, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ان ڈیفیمیشن کیسز کو سننے کے لیے. سو وہ اسی لیے اس کے اوپر کاروائی نہیں ہو پاتی. تو یہ جج صاحب جو ہے ان کو صرف 2 کیس سننے ہیں دن کے اندر, 2 کیس تو جج صاحب سن ہی سکتے ہیں کہ وہ یہ ہو جائے. اور پھر یہ ہے کہ ان کی صرف پرفارمنس ایویلویشن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ٹائم فریم کے اندر کیس کو ڈیسائیڈ کیا یا نہیں کیا, انہوں نے کیس کس کی فیور میں ڈیسائیڈ کیا, یہ ایویلویشن نہیں ہے. ایویلویشن یہ ہے کہ 180 دنوں کے اندر کیس ڈیسائیڈ ہوا یا نہیں ہوا. جب بھی آتی ہے اس قسم کے لاز آتے ہیں, پیکا آرڈیننس آپ کے اعزاز میں حاصل ہے, پہلے اس میں بہت سارے صحافیوں کی گرفتاری ہوئی جی, ایک تو اس کے اوپر کہیے کہ جب آلریڈی ڈیفیمیشن کے لاز موجود ہیں اور پی پی سی کا سیکشن 499 اس سے ڈیل کرتا ہے, جی, آپ خود مان رہی ہیں کہ وہاں کیسز کا برڈن بہت زیادہ ہے. جب برڈن بہت زیادہ ہے تو آپ عدالتوں کو ریسورسز کیوں نہیں دے رہے, ججز نئے کیوں نہیں اپوائنٹ کر رہے, نئی عدالتیں کیوں نہیں بنا رہے, بجائے اس کے لا لے کے آئیں. ایک سوال یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ چیف منسٹر کے آفس کو آپ سوشل میڈیا سے بچانے کے لیے اس کو کانسٹیٹیوشنل آفس کا درجہ کیسے دے سکتے ہیں, جیسے گورنر کا یا صدر کا باقی ہو سکتا ہے, اس کے اوپر ضرور کمنٹ کیجیے. دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کی خود کی بات کے اندر آپ کا جواب ہے کہ ایک طرف آپ کو اعتراض تھا کہ جی جو پہلا والا ڈیفیمیشن لا ہے بہت ڈریکونین ہے, بہت بڑا ظلم ہے اس کے اندر پولیس بھی ہے, اس کے اندر اریسٹ بھی ہوتے ہیں, اس کے
ہم نے اس میں سے بچایا ہے آپ کو، ہم نے اس میں آپ کے وہ تمام تر تحفظات کو سامنے رکھ کر یہ قانون بنایا ہے کہ اس کے اندر پولیس نہ ہو، اس کے اندر گرفتاری نہ ہو، اس کے اندر کسی کو جو ہے وہ صحافی کو کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے. تو پہلے تو سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اس تمام تکلیف سے بچایا گیا ہے. دوسری بات جو کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کے حوالے سے ہے، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ چیف منسٹر جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے ایک صوبے کا، اور یہ جو لا ہم پنجاب میں لا رہے ہیں یہ ایک صوبے کا لا ہے، اور صوبے کی چیف ایگزیکٹو جو ہے یہ اس کو یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ اگر اس کی، اور یہ بات غلط ہے، میں آپ کے اس کامنٹ کے اوپر مجھے اعتراض ہے کہ میں چیف منسٹر صاحبہ کو جو ہے وہ سوشل میڈیا سے بچانا چاہتی ہوں. نو، میں یہ چاہتی ہوں کہ کوئی بھی چیف منسٹر آئے اس کی توہین جھوٹی خبر بنا کر اپنی مرضی کی، اور اعتراض تو اس بات پہ بھی ہے کہ مریم نواز وردی میں اچھی کیوں لگتی ہے، مریم نواز پہنتی کیا ہے، مریم نواز اٹھتی کیسے ہے، مریم نواز بیٹھتی کیسے ہے. تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ ویلے بیٹھے ہوئے ہیں جو آج کل لوگ جن کو کوئی کام نہیں ہے، وہ انہوں نے قیدی نمبر 804 جتی پہ بھی لکھ کے دیکھ لیا، انہوں نے جو ہے وہ قیدی نمبر 804 کے گاڑے بھی بنا کے دیکھ لیے، کوئی وہ نہیں ہوا. اب وہ آج کل جو ہے وہ گٹے گوڈے پکڑ کے بیٹھ رہے ہیں کہ جی ہمیں این آر او دے دیں، ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو وہ لگے رہے اس کام کے اوپر. لیکن توہین کرنے کی اور جو ہے وہ خواہ مخواہ پہ ملائن کرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی، وہ کوئی بھی ہو. مریم نواز صاحبہ بھی اتنی ہی رسپیکٹیبل ہیں جتنے آپ رسپیکٹیبل ہیں. اگر آپ کی توہین نہیں ہونی چاہیے تو چیف منسٹر کی بھی نہیں ہونی چاہیے، میری بھی نہیں ہونی چاہیے. میں اگر سیاست میں آئی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میرے جو مرحوم والد ہیں ان کو گالی دی جائے، ان کی توہین کی جائے، میری بہنوں کے اوپر، میری گھر کی جو خواتین ہیں ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگا کر ایک ون سائیڈڈ پروپیگنڈا کیا جائے. اس کے اوپر پہلا کیس تو میں لے کے آؤں گی، اور میں ثابت کروں گی کہ جو کچھ یہ کیا جا رہا ہے نا ایجنڈے کے تحت. اور پھر آپ نکال کے دیکھو 5-7 لوگ نظر آئیں گے آپ کو جو اس ایجنڈے کے اوپر کام کرتے ہیں، جن کا کام ہی ہے. اگر آپ نے ٹویٹر کے اوپر کوئی جھوٹی فیک خبر چلانی ہے، وہ آپ کو چند اسپیسیفک اکاؤنٹ سے چلتی ہوئی نظر آئے گی، پھر وہ ڈسیمینیٹ ہوگی. اسی طرح آپ نے کوئی کسی کی تصدیق کرنی ہے، آپ ایک اسپیسیفک مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، آپ کو یہ آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے. وہ صحافی کا لفظ استعمال کرتے ہیں اپنے لیے، وہ صحافی نہیں ہے، صحافی آپ لوگ ہیں جو ایجنڈا ٹو کر رہے ہیں، جو کسی پارٹی کے ترجمان ہیں، جو ایک ایجنڈے کے تحت توہین کرنے کے لیے اٹھتے ہیں صبح، اور وہ بہک کے لہک کے یوں کے وہ توہین کر کے بدتمیزی کر کے گھر کو چلے جائیں گے. نو، اب یہ نہیں ہوگا. اور پہلا کیس اس کے اندر یہ پاس کرتے ہیں میں لے کے جاؤں گی. میری بہن کے خلاف جو ایک ون سائیڈڈ بکواس کی گئی ہے، جو ایک ہوئی، اس کے ساتھ زیادتی ہے، اس کے ساتھ فراڈ ہوا، اس کو بھگتنا پڑا. اس کے پاس کورٹ کی ڈیسیژن موجود ہے، اور باقاعدہ اس کا اس لیے کہ وہ میری بہن ہے، اور آپ نے اس کی توہین کر کے، اور آپ بڑا، میں پوچھنا چاہتی ہوں اس خود کی کریڈیبلٹی کیا ہے اس آدمی کی جو جمعہ 8 دن جو ہے وہ اچانک سے اپیئر ہوتے ہیں، سیاست وہ بن جاتے ہیں صحافی، اور آ کے کہتے ہیں ہمیں کہو ہم صحافی ہیں ہماری عزت کرو. عزت ہوگی اگر کرواؤ گے، ون سائیڈڈ عزت نہیں ہوگی. اور یہ اب ثابت کرنا پڑے گا. یہ زمانہ گیا، میں نے الزام لگا دیا، اب مجھے یہ بتائیے جو ٹراما خواتین کی اس فیملی کو بھگتنا پڑتا ہے، جو اس ون سائیڈڈ پروپیگنڈے کے بعد جو میری فیملی، میری بہن کے بچے، میری ساری، ہم نے وہ کیا بھگتا ہے، اس کا اندازہ لگا سکتا ہے کوئی؟ اس کا کوئی ریمیڈی ہے؟ تو یہ تو اچھا ہو گیا کہ پہلا کیس میں ہی لے جاؤں گی، اور میں ہی اس کے اوپر جو ہے باقی لوگوں کو انکریج کروں گی کہ آ کر یہ جو جھوٹ کا پروپیگنڈے کا اور ڈالر کمانے کے لیے جو دوسروں کی تصدیق کرنے کا ایک بازار ہے، اس کو بند ہونا چاہیے. اور اس سے کسی پروفیشنل صحافی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. یہ 5-7 ایجنڈا بیس لوگ ہیں، یہ ان کا پرابلم ہے، ان کا پرابلم ویسے ہونا چاہیے، ان کو ہونا چاہیے. یہ رہنمائی فرما دیں کہ آپ نے ذکر کیا کہ جو یہ قانون آ رہا ہے اس میں 30 ملین کی آپ نے وہ ڈگری کی بات کی جی 3 ملین 3 ملین کی 30 لاکھ کی، جی 30 لاکھ جی 30 لاکھ کی بات. جی. اچھا، ایک تو یہ اس کا جو برطانیہ میں کافی سارے چینلز کو جو پینلٹیز پڑی ہیں، اس میں تو وہ جج صاحب بند کرواتے ہیں دروازہ اور کہتے ہیں کہ اس کے وکیل کے ایکسپینڈیچرز بھی دو، اور اس کے بعد اس کو بھی جو ہرجانہ ہے وہ بھی دیں. اور
بہت سارے لوگ آپ کی پارٹی کے اس سے امیر ہوئے ہیں اس سے رجحانوں سے. اچھا یہ اس پر عمل درآمد ہمارے ہاں قانون تو بنتے ہیں, عمل درآمد نہیں ہو پاتا. اس ہوگا. کے بعد ایپلٹ اس کا جو ٹربیونل ہے وہ کون سا ہوگا, جو ہائی کورٹ کا آپ نے ذکر بھی کر دیا, جی لیکن اس میں کیا ایک جج کافی ہوگا جو آپ بنانے چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے پہلے تو ظاہر ہے یہ تو اپلیکیشنز کی تعداد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور قانون کے اندر لکھا گیا ہے کہ جیسے جیسے تعداد بڑھتی جائے گی ٹریبیونلز کو بڑھاتا جائے گا. اور ابھی تو یہاں پر 3 ملین پہ بھائی مطلب لالا لالا پہ گئی ہے, تو ابھی تو ڈیمیجز اگر بیچ میں ڈالے تو پھر تو بالکل ایک مطلب کام مک جائے گا. امپلیمنٹیشن ضرور ہوگی, اور وہ جو 30 لاکھ روپیہ ہے وہ ان موصوف کی جائیداد بیچ کے لینا ہے, ان کی کوئی بڑی بڑی لینڈ کروزریں جو انہوں نے پیسوں سے کمائی ہیں انہی سے, وہ ان سے لینا ہے, یا جو یوٹیوب کی کمائی آئی تھی جس کے اوپر جو ہے وہ دوسرے کی توہین کی تھی وہی ڈالر واپس لے لیں گے, تو مطلب مل جائیں گے پیسے. ایسے مسئلہ میں تو نہیں جی میں کر ہی نہیں پا رہی جب سے میں نے اوت لیا. جس صوبے میں کچے کے ڈاکو کنٹرول نہیں ہو رہے اس صوبے میں زبان کے بے لگام گھوڑوں کو کیسے قابو کیا جائے؟ کچے کے ڈاکو بھی قابو کرنے اور پکے کے ڈاکو کو بھی قابو کرنے ہیں. یہ جو پکی زبان کے ساتھ پکا منہ بنا کے دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں اور توہین کرتے ہیں نا, تو کچے کے ڈاکوؤں پہ بھی جو ہے وہ پورا آپریشن کی تیاری ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پکے کے ڈاکوؤں پہ بھی پورا آپریشن کریں گے. میڈم یہ بتا دیجیے گا کہ جیسے عدلیہ میں یا کورٹس میں ہم نے دیکھا ہے کہ روایتی پروسیس آپ نے جس کا پہلے شروع میں ذکر بھی کیا, کیونکہ 15 دن کا پروسیس ہوتا ہے نوٹس کا, اس کے بعد وہ چسپاندگی اور یہ ساری چیزیں ہیں, اور 15 دن جواب جمع کروانے کے ہیں, تو اس میں آپ تبدیلی کر رہے ہیں یا وہی چیزیں ہوں گی؟ ایپیلانٹ ٹریبیونل اس پہ یا ایپیلانٹ کورٹ کون سی ہوگی؟ آپ نے ایک طرف کہا یہ سول سوٹ ہے جی, تو کیا, کیونکہ ڈیفیمیشن کا کیس تو ایک ایڈیشنل سیشن جج سنتا ہے, جی درجہ کا سنتا ہے, اس کے اوپر ایپیلانٹ کورٹ تو ہائی کورٹ ہوگی. جی ایسے ہی ہے. اس میں کون سا فورم ہوگا یہ ذرا تھوڑا سا بتا دیں, کیونکہ وہاں پر تو ہڑتالیں بھی چل رہی ہیں, عدلیہ کے بھی مسائل ہیں, تو اس کو کس طرح سے یہ ساری چیزیں. اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ میں پہلا کیس میں لاؤں گی, وہ اس قانون سے بننے کے پہلے کا انتظام ہے, یعنی کہ پرانے کیس ہیں وہ بھی انٹرٹین ہوں گے نئے کیس تک قانون بڑا کچھ لگ جائے گا, تھی ذکر نہ کرو, انہوں نے کہا باز آ جائے گا, اور نہ انہوں نے باز آنا ہے نہ میں نے باز آنا ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ بڑی سیریس بات ہے کہ یا تو یہ ہے کہ یہ قانون پاس ہونے کے بعد وہ رہے گا نا, مٹیریل موجود رہے گا نا, تو بھائی میں وکیل ہوں, مجھے مت بتاؤ کہ کیا کرنا ہے, مجھے آتا ہے کہ کیا کرنا ہے. جس نے یہ حرکت کی ہے اس کو اب وہ حرکت جو ہے وہ ثابت کرنی پڑے گی, اور نہیں دوبارہ لگا دیا انہوں نے, اور اس کو کیسے ٹیک اپ کرنا ہے میں دیکھ لوں گی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا اپیلیٹ ٹریبیونل نے جو ہے وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کو دیکھیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ٹریبیونلز ہیں ان کو اوپن اور ٹرانسپیرنٹ رکھا گیا ہے. یہ اس کے اوپر کوئی ان کیمرہ بریفنگ نہیں ہو رہی, جیسے وہ ابھی اس نے کہا کہ جی ببوئے شوئے بند کر کے تو وہ کر لے, ہم بالکل اوپن, اور میں بلکہ سمجھتی ہوں اس کو جتنا اوپن کرے آ کے میڈیا بھی دیکھے, آ کے وہ پتا کرے کہ فلانے کیس کے اندر جس کے اوپر ایک خبر کے اوپر یا ایک ٹویٹ کے اوپر جو ہے کوئی 8-10 ٹاک شو ہوئے تھے, کوئی 15-20 ویلاگ ہوئے تھے, اور کوئی 2500-3000 کے قریب فیس بک کی پوسٹیں تھیں, اس کا حشر کیا ہوتا ہے کورٹ کے اندر. تو یہ میں آپ کو بتا دوں, دیکھیے قوانین جو ہے آن اے ویری سیریس نوٹ, قوانین ڈیٹرنس کے لیے بنائے جاتے ہیں. ہمارا کوئی مقصد کسی کو تکلیف پہنچانا, کسی کے ساتھ کوئی ذاتی انتقام لینا نہیں ہے, یہ ڈیٹرنس کے لیے ہے کہ اب بھی سدھر جاؤ. ہم اب بھی کہہ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ اب بھی سدھر جاؤ. یہ جو ہے نا مجھے فلانے کو آج وہ مزہ چکھانا ہے کیونکہ عظمیٰ بخاری بولتی بہت ہے پی ٹی آئی کے خلاف, چونکہ وہ حکومت کی ترجمان ہے, تو اب اس کے خلاف بیٹھ کے اسٹوریاں بناتے ہیں اور لے کے آتے ہیں تاکہ اس کو انڈر پریشر کر سکے. عظمیٰ بخاری تو پہلے بھی انڈر پریشر نہیں ہوئی تھی, اس نے آج بھی نہیں ہونا. سو ان کو جو ہے اپنا قبلہ درست فرمانا پڑے گا, اور یہ ڈیٹرنس کے لیے قوانین ہوتے ہیں. میں اس قانون کے ساتھ ساتھ دوبارہ گزارش کروں گی کہ برائے مہربانی اپنا قبلہ درست فرما لیں. ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے, ہم کسی کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے, کسی سے انتقام لینا نہیں چاہتے, لیکن اگر یہ الزامات کا بازار اور یہ جھوٹے الزامات کی سٹوریاں بند نہ ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جلدی ہم عدالت میں دیکھیں گے. صافی کے اوپر نہیں ہے یہ, ہاں ہاں جی کچھ سیاستدان ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں, بتاتے ہیں وہ بھی ہوگا. ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ جب کوئی صحافی کسی سے سوال کر لے برا لگ جاتا ہے, اکثر اس کو تھپڑ بھی پڑ جاتے ہیں, اس کو گالیاں بھی دی جاتی ہیں, بلوایا بھی جاتا ہے. اس کے لیے آپ نے کیا کیا, کیا وہ جا سکتا ہے اسی تو؟ بالکل میاں صاحب, آئندہ کسی کو تھپڑ پڑے تو وہ ضرور کورٹ جائے کیونکہ قانون آ گیا ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ جن کو تھپڑ مارنے کی عادتیں تھی نا, وہ ان کو بھی اب عادتیں اپنی بدلنی پڑیں گی
چونکہ یہ صرف نہ صحافی کے خلاف ہے نہ یہ حکومت کے حق میں ہے، یہ ہر پاکستانی شہری کے لیے، آپ میں سے بھی کسی کی توہین ہوتی ہے، کسی کے لیے کسی کی انسلٹ کی جاتی ہے تو آپ کے لیے بھی وہ فورم موجود ہے، آپ بھی اپنی حد تک عزت کا جو ہے وہ مقدمہ لے کر اسی ٹریبیونل کے اندر جائیے، اور میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی اس وقت۔ وہ تھپڑ تھپڑ مارنے والے جو ہیں ان کے خود کے کافی تھپڑ تھپڑ درست ہو گئے ہیں۔ باری باری جی جی اور مکمل ثبوت ہونے کے بعد یہ خبر دی جائے۔ جی آپ نے پھر بھی 180 دن کا ٹائم رکھا جو تقریباً 6 ماہ بنتے جی ہیں، تو پہلے لوگ کیس پینڈنگ ہونے کی وجہ سے یا تعین کی وجہ سے کمپلین کرتے ہیں، تو پھر آپ نے 6 ماہ کا ٹائم رکھ دیا، یہ میکسیمم ٹائم ہے، یہ میکسیمم ٹائم ہے۔ یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے اتوار تک ٹائم دیا اسٹیک ہولڈرز کو، تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ 10 دن اور بھی لگ جاتے تو آپ ان کو پہلے انوالو کرتے؟ دیکھیے ہم نے تو، میں نے جیسے گزارش کی کہ آپ کے تمام سوالات میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی ایک کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کہ یہ فلانی شک بہت غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے جتنا بھی پریکٹس کیا، جتنا بھی دیکھا 2002 کے لاء سے آج تک، ان تمام چیزوں کو ہم نے خود ایڈریس کر لیا، اور ہم نے جو پولیس کے اوپر اعتراض ہوتا تھا وہ نکال دیا، ہم نے کرمنل پروسیڈنگز نکال دی، ہم نے سب کچھ نکال کے اس کو ایک سمپل، اس سے زیادہ سمپل اور ٹرانسپیرنٹ قانون نہیں ہو سکتا کہ ایک سول سوٹ کی طرح اس کو ٹریٹ کیا جائے گا، اور جو 180 دن ہے وہ میکسیمم ہے، جو میں نے آپ کو ٹائم فریم بتایا وہ 138 139 دن بنتے ہیں میکسیمم۔ سو اس کے اوپر جی کورٹ اس کی حوالے عدل میں تو نہیں نہ ہوگی؟ یہ مجھے نہیں پتا، یہ مجھے نہیں پتا، یہ ایک منٹ جانے کی حد آپ نے بتا دی کہ 3 ملین ہوگی، اگر جانا نہیں کوئی ادا کرتا تو کیا صورتحال ہوگی؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کل سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو آج صرف اس پہ، آج صرف ڈیفیمیشن پہ یہ تماشے چلتے رہیں گے، آج صرف ڈیفیمیشن کے اوپر، اور جو ہے وہ میں نے بتا دیا ہے کہ جو ڈالر شالر کمائے جائیں گے وہ بھی لے جا سکتے ہیں، کوئی لینڈ کروزر جو ہے وہ بھی سیز کی جا سکتی ہے، تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، وہ کب وہ کر لیں گے۔ ہاں جی، اور جھوٹ بولا جانا کوئی کافی کچھ ہوتا ہے، یہ صرف جو یہ عام آپ جیسا پروفیشنل ہوتا ہے نا اس کے پاس نہیں ہوتی، لمبی لمبی لینڈ کروزر ہیں اور بڑے بڑے فارم ہاؤس اور گھوڑے، تو یہ آپ کے پاس تو مطلب نہیں ہوتا نا۔ کیا ان کے جو سماج کے دن ہوں گے وہ بھی اس میں شامل ہیں؟ کیا جی نہیں، وہ نہیں۔ 2018 کی جو کیس چل رہا ہے آج تک وہ چل رہا ہے، جس کے اندر آپ کو بھی شاید ان کو آپ کا نام لیا گیا، اور اب یقینی طور کے اوپر پرسوں جمعے والے دن چیف منسٹر نے ریمارک دیے تو ان کا بھی ذکر وہاں پہ ہوگا، تو وہ بھی اس کے اندر ہے، کوئی بات نہیں، ہم حاضر ہیں کہ وہ بھی کئی ماہ تک چلتا رہے گا؟ نہیں، ہم حاضر ہیں جی، وہ ان کا احترام ہے بہت، میں اس کے اوپر دیکھیے اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتی بیکاز سب جوڈس کیس ہے، لیکن جو ہے وہ یہ جو 180 دن ہے یہ صرف جو سول پروسیڈنگز ہیں، جو ڈگری ہے ڈیفیمیشن کی یہ اس کے حوالے سے ہے، جو اس کے بعد میں اپیل ہے یقیناً اس کو بھی یہ اچھی ویسے فوڈ آف تھاٹ ہے کہ اپیل کا بھی ایک ٹائم فریم جو ہے وہ مقرر کر دیا جائے تاکہ اپیلیں جو ہیں ان کا بھی فیصلہ ہو جائے اور ایگزیکٹلی وہ نہ چلے، تو یہ ایک اچھی سجیشن آئی ہے، اس کو بالکل انٹرٹین کرتے ہیں۔ سیاسی معاملات کو حل کرنے کے لیے ہمیشہ مذاکرات کی شائن ثابت ہوئی ہے، کورٹ کی طرف چیزیں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ کون سے کورٹ کی طرف سے؟ یہ سیاسی معاملات ہے، کسی پہ الزام لگانا، کسی پہ الزام لگانا سیاسی معاملہ ہے، کسی کی توہین کرنا سیاسی معاملہ ہے، کسی کو نہیں اس کو سیاست نہیں کہتے بھائی، اپنی ڈیفینیشن درست فرمائیں، سیاست کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے، سیاست کی ڈیفینیشن کسی پہ الزام لگانا نہیں ہے، سیاست کی ڈیفینیشن کسی کی پگڑی اچھالنا نہیں ہے، اور سیاست کی ڈیفینیشن جو ہے وہ کسی کو انڈر پریشر کر کے کیونکہ وہ آپ کا مخالف ہے اس کی جو ہے وہ اس کی بے عزتی کرنا نہیں ہے، تو آپ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ درست ہونے والی ہے۔ شکریہ۔ غلط کیس کرنے والا یار یہ بہت اچھا یار تسی یہ سوال کیوں نہیں کیتا؟